قاری القرآن حضرت مولانا قاری کاشا منظور صاحب تشریف لان اور تاکہ تھوڑی سستی بھی دور ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر اشعار بھی بیان کریں گے اور اپنے خیالات اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد انگنت درود و سلام امام الاولین امام الآخرین آخر دما پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی سعادت والا، جو اپنے آخری ایام میں ہے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن میں آپ سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ ایسی باتیں بتلانا چاہتا ہوں، ایسا سبق سنانا چاہتا ہوں تاکہ انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ اس بات کا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرتے، بات اپنے الفاظوں میں بیان تو کرتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں نہیں مانتے۔ اگر ہمارے دلوں میں حرمت رسول کی محبت ہوتی تو پھر مؤذن اذان کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم گھروں میں بیٹھتے۔ گویا کہ ہم نے حرمت رسول کا تو نعرہ لگا دیا لیکن محبوب کی بات نہیں مانی۔ محبوب تو کہتے ہیں مسجد کی طرف آؤ، مؤذن تو اس بات کی صدائیں بلند کرتے ہیں لیکن ہم نے نہیں مانی۔ ہم انسان تھے، ہماری اللہ نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد شیخ محترم بیٹھے ہیں، 5ویں قسم اٹھائی، تحقیق کا صیغہ بولا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 5ویں مرتبہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا اعلیٰ بنایا ہے، بڑا عرفہ بنایا ہے، بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کی شان تو بہت زیادہ ہے، انسان کو تو بڑا اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری فجر کے ٹائم مساجد ویران ہوتی ہیں، مسجدوں میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ ہم نے نعرہ تو لگا دیا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن ذرا مانیے، ذرا یہ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جائیے کہ ہم نے حرمت رسول پر جان کیسے قربان کرنی ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تو کیسے صحابہ تھے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کہا تو جنگ کے لیے سامان چاہیے، مال و متاع چاہیے، تو حضرت عثمان صف اول میں کھڑے نظر آئے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنگی لوگوں کے لیے مال و متاع چاہیے تو حضرت عثمان صف اول میں کھڑے آئے۔ اگر کہا کہ مسجد نبوی کی جگہ وسیع کرنی ہے تو حضرت عثمان صف اول میں کھڑے آئے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مجاہدین ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے انتظامات کرنے ہیں تو حضرت عثمان صف اول میں کھڑے آئے۔ اگر نبی علیہ السلام کے دین کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان صف اول میں کھڑے آئے۔ آئیے آج صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے والوں، آئیے آج حضرت امی عائشہ کے بارے میں بکواسات مارنے والوں، آئیے آج میں بتلانا چاہتا ہوں جو چند ایک دن پہلے حضرت ابو بکر پر تبرہ بازی کرنے والوں، یہ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ ابو بکر کی شان کم نہیں ہو سکتی، عمر کی شان کم نہیں ہو سکتی، عثمان کی شان کم نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب تو اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو عثمان کے، اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نعرہ تو لگاتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جان تو قربان صحابہ نے کی ہے۔ دیکھیے 12-13 سال کے بچے تھے، 12-13 سال کے بچے تھے، محبوب نے کہا جنگ میں جانا ہے،
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا محبوب جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. چلیں وہ 12-13 سال کے محبوس اور معاذ تھے. ہم نے تو نعرے لگا دیے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن اس بات کو تسلیم نہ کیا. یہ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انہوں نے چادر لی ہوئی تھی تو محبوب کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو محبوب اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں. پھر حضرت عمر آئے تو محبوب اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں. پھر جب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا کنڈی کو لوک کیا گیا تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دیکھو کون آیا ہے. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول عثمان آئے ہیں. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ عثمان کو اجازت نہ دینا. نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیتی ہیں. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی ہیں عثمان آئے تو محبوب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. بڑا تعجب کیا بڑا اصرار کیا. جب عثمان جاتے ہیں تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہنے لگتی ہیں اللہ کے رسول میرے بابا آئے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے, عمر آئے آپ اسی حالت میں لیٹے رہے, لیکن عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی حالت میں لیٹا رہتا میرا عثمان تو اتنا حیا والا ہے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا, سوال کیے بغیر ہی چلا جانا تھا. عائشہ عثمان کا حیا تو اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں. آئیے میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اٹھائیے جا کے صحیح المسلم کھولیے 2401 نمبر حدیث کھولیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. فرمایا آقا علیہ السلام نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ میرے عثمان کا حیا تو اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں. عائشہ میں اپنے عثمان کا حیا کیوں نہ کروں. حج عثمان پر تبرہ باسیاں کی جاتی ہیں. حج عثمان کے کردار پر عثمان کے اخلاق پر عثمان کی محبتوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. حج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے بات کرتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. میں کہتا ہوں یہ فکرہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم اس دین کے لیے نہ سوچیں نہ سمجھیں نہ کسی کی کوئی بات سنیں. پھر جو اسلام نے کہہ دیا جو محبوب نے کہہ دیا جو کتاب اللہ نے کہہ دیا جو سنت رسولی نے کہہ دیا پھر ہم کر گردنے. لیکن ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں, اس بات کو تسلیم نہیں کیا. دعا کریں میں خود غرض نہیں میرے ان آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ, میں خود غرض نہیں میرے ان آنسوؤں کو پرکھ کر دیکھ, مجھے فکر چمن ہے غم عاشیاں نہیں. دعا کریں جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ قاری صاحب کے بیٹے کی خواہش تھی میں چند 2-4 اشعار, میں تو قرآن پڑھاتا ہوں, چند ایک اشعار پڑھوں گا آپ کے سامنے. آقا علیہ السلام کی شان میں نبی علیہ السلام کے مقام میں. گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے, گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمینہ کا جایا ہے. ذرا سب مل کے پڑھیے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمینہ کا جایا ہے. دن رات گالیاں دی جس نے, دن رات گالیاں
جس نے غلہ صبح و شام کیا، پھر بھی میرے آقا نے، اور پھر بھی میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ تو رات ملی موسیٰ کو، تو رات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، قرآن میرے اللہ نے، او قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ السلام علیکم۔